ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا تھا ڈاکٹر ریاض احمد شیخ صاحب سے، کیونکہ یہ ہمارے برادر ہیں اور ان کے اندر اسپارک ہے. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب نے جو بات فرمائی اس سے اگر میں آگے بڑھانا چاہوں، تو یہ بات میں نے پہلے نہیں معلوم تھی مجھے، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ بھئی وہ مینو ہمارے پاس موجود ہے. تو اگر اس کو ہم پہلے تو کمپائل کریں ایک. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ اتنے بڑے ہمارے پروفیسر ہیں ان سب کی ایک ٹیم بنا لیں، جو 20 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر ایک میٹنگ کے اندر ایک ریزولوشن کہے کہ یہ بات کہے کہ جو بات ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب نے کہی کہ بھئی آپ قائد اعظم کا پاکستان یہ تھا، اس پر آپ کو چلنا ہوگا سب کو. اور جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان سے جا کے ملا بھی جائے کہ بھئی آپ کو جو آپ تنخواہ یہاں کی پا رہے ہو، اس ملک میں رہ رہے ہو، ٹھنڈا بھی ملک ہے، گرم ملک بھی ہے، باہر کا بھی ہے، خزاں کا بھی موسم اس میں چاروں موسموں کے مزے لے رہے ہو، اور ساتھ ساتھ میں اچھے کپڑے بھی جو ہمیں آپ اور ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے، پہلے تو نصیب نہیں تھے ہمیں ایسے نہ کپڑے. تو اب جب بن رہے تو پھر آپ اس پاکستان کو بناؤ بھی پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہے. جی فرمائیں، کیا ممکن ہے؟ جی مرزا صاحب دیکھیں، جب بھی کوئی ڈسکشنز ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا ایک تھیوریٹیکل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. آپ جو ہے جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک جدوجہد کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے انٹلیکچوئل انپٹ جو ہے ریکوائرڈ ہوتا ہے. اگر لینن رشیا میں انقلاب لا رہے تھے تو الٹیمیٹلی ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ تھا جس کو انہوں نے آگے بڑھایا اور چیزوں کو آگے بڑھایا. ہمارے پاس سب کانٹیننٹ کے اندر بھی ایک پوری پروگریس تھی. جناب میں ایک بات بھی کہہ دوں، اس میں آپ کی پیپل پارٹی صرف اس لیے بڑی کہ ان کے پاس ڈاکومنٹیشن بہت تھی. جی بہت زیادہ 11 والیوم تھے ان کے پاس پیپل پارٹی کے، ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. جی ڈاکٹر مبشر حسن اور مبشر حسن، وہ جو دوسرا جو تھے رحیم صاحب، جے رحیم کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا. فاؤنڈنگ پیپرز ایک بار بنایا اور آج بھی وہ ڈاکومنٹ ہے. اور کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس سے سیکھا تھا نا کہ جی کس طرح سے فیوچر کا بنانا ہے، بغیر ڈاکومنٹیشن نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو یہ کہ جناح صاحب تو ابھی تک اس پوزیشن میں تھے کہ ایوالونگ پوزیشن میں تھے کہ جی صورتحال بنے گی کہیں. اس وقت تو کیبنٹ پلان کا بھی منصوبہ تھا کہ 3 زون میں تقسیم ہوگا، کہ اس کے لیے چیز ہونی چاہیے یا پھر ڈیوائیڈڈ. بہرحال اس بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اگر فیوچر میں آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو الٹیمیٹلی کوئی تو بنیاد ہوگی جس پر آگے جانے کی بات ہوگی. اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ایک جو ہے قومی سطح پر ایک کم از کم ہمارے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہو کہ یہ ملک کرائسس میں ہے، یہ ملک معاشی طور پر کرائسس میں ہے، یہ ملک جو ہے ریجن کے اندر جو مسائل ہیں ان کے ساتھ پھنسا ہوا ہے. دشمن آپ کے زیادہ ہیں، دوست آپ کے کم ہیں آس پڑوس کے اندر. اس سارے حال بات یہ کہ آپ کے پاس قابل لوگ نہیں ہیں جو حکمرانی کر رہے ہیں. جی تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کرائسس سے کیسے نکلا جائے. یہ میں آپ کو ایک مثال دوں نیپال کی. نیپال میں آپ کو پتہ ہے 300 سالہ ہندو بادشاہت تھی، اور جب انقلاب آیا، انقلاب آ کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ پارلیمان ایسی پارلیمان نہیں بنائیں گے جو اشرافیہ کی پارلیمان ہوگی، ہم بنائیں گے عام آدمی کی پارلیمان. انہوں نے سیٹیں مخصوص کی تھی، کسان کے لیے بھی ہوں گی، محنت کش کے لیے ہوں گی. آج ان کی پارلیمان بھی عوام کی نمائندہ پارلیمان ہے. ہمیں اس کے اندر بھی ریفارم لانا پڑے گا کہ یہ پارلیمان پھر جا کے لوگوں کے ساتھ جوڑ نہیں پاتی، لوگوں کے مسائل وہ سنال نہیں کرتی جس کی طرف ہمیں بات کرنی چاہیے. تو اس کے لیے یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ ہونی چاہیے، اس کے اندر جو آپ کے ہسٹوریکل انالیسز ہیں اس کے اندر بات ہونی چاہیے تاکہ وہ چیزیں سامنے آئے. تیسرا یہ کہ جو ملک کے مارجنلائز، آپ اگر ریسرچ پہ جا رہے ہیں تو ریسرچ تو آپ کو نہیں روک رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اس وقت جہاں بگاڑ شروع ہو رہا ہے، پہلے اس بگاڑ کو تو ہم بند کر دیں نا. اس کا تو جو ایک اس نے جو کیا کہتے ہیں جو ہمارا جو نہریں جو کٹتی ہیں، تو پہلا کام ہم تو یہ کرتے ہیں نہر کو بند کرتے ہیں تاکہ وہ بند جو ٹوٹ گیا ہے ہمارا، اس بند کو بند کر کے پھر دریا کی روانی تو وہی رکھتے ہیں نا. تو اس کے روکنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک ایسا گروپ بن جائے کچھ 10-15 آدمیوں کا، جو پہلے 10-20 اجلاس کر کے اپنا ایک ایجنڈا منتخب کرے اور پھر وہ جو پریزنٹ کرے جو موجودہ حکمران ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا، ایک نیشنل ایجنڈا تو قوم کی ضرورت کے حساب سے بنتا ہے نا. اور وہ لوگ جو الٹیمیٹلی تھوڑا پڑھتے ہیں، تھوڑا لکھتے ہیں، صورتحال کو سمجھتے ہیں، تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے حالات کے حساب سے ایز کمپیئر ٹو عام آدمی کے. تو یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے. میں یوں نہیں کہا، آپ دیکھیں اگر آپ یوں کہیں گے کہ صاحب قومی اسمبلی کوئی کام کرے، وہ نہیں کرے گی، کیونکہ قومی اسمبلی پہ ڈپینڈ جو اشرافیہ پہ مشتمل ہے. یہ آپ کے اوپر، ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم تو خیر عمر کے تمام آخری حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تو آپ تو جوان ہیں نا، یہ کام آپ کو کرنا چاہیے.
کہ بھئی ایک گروپ ایک بنے جو جا کر ان لوگوں کو سمجھائے اور کہیں کہ اللہ کے بندو یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر دہی بنائیں اور لسی بنائیں. آپ ہر ایک آدمی اپنا اپنا کام کرے اور پھر یہ جو آپ نے کہا کہ کسانوں کو بھی نمائندگی ملے, آپ کو مزدوروں کو بھی کسان ملے, لیکن انہوں نے سارے ادارے تباہ کر دیے بائی پلان کیے ہیں. جو میری کتاب ہے سیاست دانوں اور جلوں میں اقداری کشمکش, جو میری پہلی کتاب ہے, اس میں نے ساری چیزیں ان کا ذکر کر دیا. دیکھیں اچھا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے جو یہ آپ نے جو ان کی تجویز کو میں نے آگے اس طرح سے بڑھایا, اس کو عملی شکل دینے کی یہ کوشش کی ہے کہ ہم کچھ لوگ ایک گروپ کے لوگ بن جائیں جو جا کر یہ پیش کریں, ایک میمورنڈم بنا لیں. بالکل دیکھیں پوری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح وجود میں آتی ہیں. جس طرح آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی تو یہ انٹلیکچوئلس تھے نا, جب میں ڈاکٹر مبشرت کے دوران یہ جے رحیم صاحب, یہ سارے وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے الٹیمیٹلی پورا ڈاکومنٹ. ایون میں بری مثال آپ کو نہیں دینا چاہتا, لیکن بنگلہ دیش کی اگر مثال نکالیں تو مجیب کے ساتھ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے یہ پورا بتایا کہ ہم پلان کیا کریں. کمال جیسے اس کے پیچھے پورے تھنک ٹینک, پوری یونیورسٹی تھی, پورے تھنک ٹینک تھے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ایون کہ یہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر, یہ کانگریس کے اندر یہ پورا پروگریسو گروپ نہ ہوتا, کہ مشرف نہ ہوتے, سجاد ظہیر نہ ہوتے, تو شاید کانگریس بھی وہ کام نہ کر سکتی کہ جو کہ انہوں نے. نہرو میں بھی تو پڑھا لکھا آدمی تھا. نہرو کہتا تھا کہ اگر میں اگر ایک کتاب نہ پڑھوں تو میں دوسرے دن جاہل نظر آؤں گا. جو آدمی کا علم کا یہ عالم ہو تو وہ ہمارے یہاں کون کتاب پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر گوالیار جیل کے اندر لکھ کے جب اس نے کتاب لکھی ڈسکوری آف انڈیا اور جو لیٹرز لکھے, آج وہ پوری تاریخ تو ہمارے پاس. ٹو بی آنیسٹ ہماری یونیورسٹیز کے اندر, اچھا میں مرزا صاحب اس میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں تک سنگل سورس آف انفارمیشن تھا جو کہ یونیورسٹیز کالجز تھی, لیکن اب جو پورا گلوبلائز ورلڈ بنا ہے اس کے اندر یونیورسٹیز یا کالجز تو ایک سورس بچے ہیں, اس کے بعد میڈیا, سوشل میڈیا, اس کو بھی تو آپ کو سچ دکھانا پڑے گا نا, اس قسم کا. نہیں, میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کا عملی ایک آدمی ہوں کہ میں نے ایک آدمی نے بڑے بڑے کام کر دیے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کسی کو چیف آف آرمی صاحب بنا دیا. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بے نظیر کی دوسری حکومت میں نے دلائی ان کو. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ غوث علی شاہ کو دوبارہ میں نے یہاں پہ لے کے آیا, نکالا بھی میں نے اس کو, نکلوایا بھی میں نے اس کو, تو پھر لا کے اس کی ریکویسٹ پہ میں نے اس کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ بٹھایا بھی. تو میں ایک آدمی ہی کام کر سکتا ہے, تو آپ اتنے سارے بڑے دانشور جو ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. بس ہو گئی نا بات. چلو بات یہاں مکمل ہو گئی کہ اس پر کام ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو بات, میں کیونکہ ایک عملی آدمی ہوں, میں نے زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں, لیکن میں آدمی وہ جیسے وہ گانا ہے کہ میں ہوں چھوٹا سا آدمی لیکن میں کام کروں گا بڑے بڑے, تو وہ خواب دیکھتے ہوئے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں خواتین کا بھی کردار ہونا چاہیے. جو کام ہم کرنے کی سوچ رہے ہیں یا اس وقت جو ہم نے آئیڈیا فلوٹ کیا ہے, اس میں اگر آپ کی جو خواتین میں سے جو کیا حصہ ڈال سکیں گی, یہ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے, پہلے تو یہ کر لیں. ڈیفینیٹلی, مطلب یہ تو ڈبیٹیبل نہیں ہے کہ ڈالنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ ابھی تو خواتین کی تعداد 55% ہے, مرد تو پہ 45 رہ گئے ہیں. ضرور کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز اور سکولز کا کیا رول ہو سکتا ہے. سب سے پہلے جو بچہ سیکھتا ہے وہ گھر میں سیکھتا ہے, تو جو مائیں کام نہیں کر رہی ہیں ان کا بھی ایک رول ہے. وہ اپنے بچوں کو جس طرح سے ٹرین کرتی ہیں, جس طرح سے ان کی تربیت کرتی ہیں, اگر پڑھی لکھی مائیں ہیں تو وہ بچوں کو, ہمارے جن لیڈرز نے یہ ملک بنایا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح, تو ان کے بارے میں بتائیں, ان سے ایک شعور بھی پیدا کریں اور ان سے ایک محبت کا بھی جذبہ پیدا کریں. تو یہ ایک سلوگن تو یہ بننا چاہیے کہ ہمیں پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. یہ نیا سلوگن آپ جانا چاہیے ہر یونیورسٹیز سے. بالکل. اور پھر یونیورسٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اور میں ایک بات سجیسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ قائد اعظم پہ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, اور یہ جو بک فیسٹیولز ہوتے ہیں, ہمیں ایک قائد اعظم کی یا پاکستان پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا بھی ایک کرنا چاہیے فیسٹیول, ایک نمائش. جب لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں پاکستان میں نہ صرف یہ ذمہ داری تو ہم شیخ صاحب پہ ڈالتے ہیں کہ یہ جب واپس آئیں گے وائس چانسلر بن کر, یا یہ کسی اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بننے جا رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ یہ کر دیں گے, یہ بے نظیر کی یونیورسٹی کے بننے جا رہے ہیں. اوکے. ساری دنیا میں پڑھنے کا شوق کم ہو گیا ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ینگ لوگوں میں پڑھنے کا جذبہ کم ہو گیا ہے. ہاں, انٹرنیٹ پہ وہ بہت سیکھتے ہیں چیزیں,
لیکن اس میں کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. کچھ ابھی میں یہ نہیں بات ہم نے جو بات اس وقت جو بات ہم نے جو ڈاکٹر شیخ صاحب نے محمد علی شیخ صاحب نے جو بات کی تھی پھر اس کو آگے بڑھایا تھا ریاض شیخ صاحب نے کہ بات یہ ہے کہ جو حکومتی اپریٹس ہے وہ جن کے ہاتھوں میں ہے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ قائد اعظم کا پاکستان کو بنانے میں آپ کردار ادا کریں. اور خواتین کا اس میں خواتین کیا اس میں رول شمولیت ہوگا؟ خواتین اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں؟ ضرور ہوں. ایک تو آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی میں بھی اب خواتین کافی ہیں, ٹیچنگ میں خواتین بہت ہی یعنی مؤثر ہیں, اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹی ہر لیول تک. پھر یہ چیز گھر میں بھی نہیں, اب یہ تو یہ خواتین کی اتنی چھوٹے لیول کی خواتین ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو پروفیسر جیسے آپ ہیں یہ وہ کیا وہ کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جی یونیورسٹیز اور تھنک ٹینک کا جو کردار ہے ہیں وہ جو ڈیلیگیشن بنے, جو میمورنڈم بنے گا, جو پیش کیا جائے گا ان کو, جس طرح سے کہ پہلا میمورنڈم جو آپ یاد کریں کہ جب آپ نے لارڈ وائسرائے کو پیش کیا تھا ویول کو, وہ اس میں جب سب سے پہلے پاکستان کی بنیاد جس نے رکھی ہے کہ صاحب ہمیں آپ نے علیحدہ الیکٹرل کالج بنا دیں, ہمارا جو بلدیاتی نظام میں ہمیں حصہ دے دیں, بنگال کی تقسیم کو روکیں, جو آپ نے وہاں پریزنٹیشن کی تھی تو ایک میمورنڈم کے پریزنٹیشن نے ساری دنیا کو بدل دیا تھا. تو ایسی پریزنٹیشن ہم کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں پھر آپ شامل ہوں گی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ڈیفینیٹلی. ہاں ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ بات کر لیں, عملی بات کر لیں. مرزا صاحب یہ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی, میں اس کو دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کو ہم یہ عنوان دے سکتے ہیں ریکریٹنگ جناز پاکستان. ٹھیک ہو گیا. جناح نے کریٹ کیا پاکستان, اسی کو ریکریٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ہز ویژن. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں نے بلکہ ایک آرٹیکل میں جس پہ ابھی کام کر رہا ہوں کہ یہ سلوگن تو آپ کو پھر انگریزی کی بجائے اردو میں دینا پڑے گا. اردو میں تو آپ کریں گے نا, میں تو انگلش میں کیونکہ لکھتا انگلش میں ہوں, تو اس میں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک جو لیا ہوا ہے جس پہ میرا آرٹیکل اب آ رہا ہے, وہ ہے کہ پاکستان آئیڈیلز اینڈ ریئلٹیز. آئیڈیلز پاکستان کے لیے جناح نے کیا سیٹ کیے تھے, 10 شعبے میں نے لیے ہیں, جن 10 شعبوں میں ایجوکیشن, اکنامی, وومن امپاورمنٹ, سوشل جسٹس, یہ سارے ملا کے 10 میں نے, پریس فریڈم ہے. ان 10 میں جناح صاحب نے کہا کیا تھا, ان کا آئیڈیل کیا تھا باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ, اور اس وقت اس کی ریئلٹی ان شعبوں میں ہمارے پاکستان کی کیا ہے. شیخ صاحب آپ نے باتوں کو, کیونکہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہوگی. اچھا اب میں نے پہلے رک جائیے, میں سمجھ گیا بات, اب آگے جانا ہے نا اس بات پر. جی ہاں. ابھی یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. 2-3 لوگ ہی پڑھتے ہیں. ابھی رک جائیے نا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ کی اس باتوں کو, اس کتاب کو یا اس آئیڈیا کو کم سے کم جو ہے 100 بچے پڑھیں. یعنی میں جو بات ایک تجویز پیش کر رہا ہوں, وہ 100 بچے ہمارا ایک قسم کا ایک بڑا تھنک ٹینک ہوگا, ورکنگ تھنک ٹینک, جو کہ آگے چلے. اسی طرح سے 100 بچے ہمارا ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب پیدا کریں کہ جو ہماری طاقت بنے, کہ جو فل ہو, جس کے پاس جو بھی سوال کرے ٹھک سے جواب, کہ قاعدہ نے یہ کہا تھا مینو نمبر 1, مینو نمبر 2, مینو نمبر 3, جیسے وہ کہتے ہیں صاحب چکن ٹکا ہے, چکن پلاؤ ہے, بریانی ہے, فلانا, اسی طرح سے وہ فٹافٹ وہ جواب دیتا جائے بچہ. اور وہ ٹیم ہماری ایک کم سے کم 500-1000 بچوں کی ٹیم بن جائے, جو کہ قائد اعظم کے خیالات سے, ان کے اس مینو سے یعنی اتنی واقفیت رکھتی ہو کہ پھر اس کا کوئی مقابلہ پاکستان میں کرنے والا نہیں ہو. میں والنٹیئر کرتا ہوں, اگر اس طرح کا گروپ بنائیں, 100 بچے پیدا کرنے ہوں گے, گروپ بنائیں, اور اس کے لیے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ میں اپنی اب یہ تمام بات عملی طور پر اس کے بغیر, کیونکہ جب تک ہم وہ بچے ہم لکھ کے جا رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, لیکن بچے تیار نہیں کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم اسٹوڈنٹ لیڈنگ میں اپنے بچے تیار کرتے تھے کہ ہمارے نمبر 2 کون ہوگا, وہ پہلے تیار کر کے رکھتے تھے. آپ بچے لائیں, تیار ہم کریں گے. جی شیخ صاحب فرمائیں. بالکل میں متفق ہوں کہ اس وقت بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ اگر عامل نہیں ہے ہمارے پاس, ایگزیکٹو نہیں ہے, جو آپ کے تھاٹس ہیں وہ بیکار جا رہے ہیں.
اور مجھے بہت وہ لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ نے بات کی نا جنریشن جس کے پاس ایک ڈائریکشن نہیں ہے فیوچر کی، مستقبل کی ڈائریکشن نہیں ہے، جس کو سیمی انارکس ماڈل بھی کہتے ہیں کہ جی نکل آتے ہیں بغیر کسی ڈائریکشن کے، لگا دیتے ہیں. تو اگر اس کو اس وقت کرٹیل نہ کیا گیا وداؤٹ اینی ڈائریکشن اور مستقبل کا راستہ نہیں دکھایا گیا تو پھر تو یہ بہت بھیانک صورتحال بن سکتی. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میرے خیال میں ایک منظم ایک جو ہے راستہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے دیکھیے آپ کے پاس ہم نے دو مثال، ایک جے رحیم کی دے دی ہم نے، مبشر کی دے دی، بڑی زبردست، یہ بڑے بڑے دانشور لوگ تھے، دے برن دی مڈ نائٹ آئل، اور انہوں نے مل کر یہ پیپل پارٹی کو جب کھڑا کیا، ورنہ پیپل پارٹی کیسے کھڑی رہ سکتی تھی بھٹو کے بعد میں. ان کے پیچھے ڈاکومنٹ تھا، وہ انٹلیکچوئل بیسس موجود تھی. جو مجھے اس لیے معلوم ہے کہ جس وقت جب بے نظیر صاحبہ کو حکومت دینے لگے تھے تو جنرل مرزا اسلم بیگ نے مجھے کہا کہ ہم پیپل پارٹی کو حکومت دینے جا رہے ہیں، کیونکہ میں ان سے 25 اگست 1988 کو ملا ضیاء کے فال سے فوری 7 دن بعد. تو میں نے کہا کیوں دینے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس یہ ان کا حق ہے، دینے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں مجھے کس بڑے مقتدر حلقوں نے مجھے اپروچ کیا کہ تم مرزا صاحب کو راضی کرو کہ بے نظیر کو حکومت نہیں دے، اور پھر مجھے وہ پوری 11 وہ فائلیں دی انہوں نے کہ یہ پڑھو تم. میں نے یار میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھوں، اس میں لکھا کیا یہ بتا دو تو مجھے. مرزا صاحب یہ ہے تو میں نے نہیں بس وہ مرزا صاحب سے میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ جاؤں ان کے پاس، وہ مجھے ڈانٹ پلائیں گے ایلڈر ٹو می. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے میں بہت متاثر ہوں کہ جب لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ بیسز کیا ہیں، تو وہ بیسز اگر ہم نے ابھی تک قائم نہیں کیے قائد اعظم کے، وہ جو پھیلے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، ہزاروں کتابوں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو فاؤنڈنگ چیزیں ہیں وہ ہمیں کھڑی کرنی چاہیے. تو شاید آپ یہ فرمایا، آپ جب میں آخری بات آپ کہہ کے پھر ہم اجازت لیں پروگرام ختم کریں. میں شیخ صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں. جی میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے عملی قدم فوراً اٹھانے چاہیے. اٹھا لینا چاہیے. ظاہر کہا میں انتہائی مشکور ہوں جناب محترمہ ڈاکٹر شاہدہ زہرا صاحبہ کا، جو کہ ہماری بہن ہیں اور ہم ان کے بڑے معتقد ہیں. اس لیے کہ جس وقت ہماری پولیٹیکل لائف شروع ہوئی اس وقت بھی یہ اپنے جلسوں میں خطاب کرتی تھیں، اور ہم ان سے بڑے متاثر ہوتے تھے کہ خاتون ہوتے ہوئے یہ اتنا عمل کرتی ہیں. تو اب ہم عملی قدم پہ جا رہے ہیں، تو ہم آپ کی دعاؤں کی اور آپ کی رہنمائی کی ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب سے ویسے بھی ہمارے بہت گہرے دوست ہیں، ہم ان کے ویسے معتقد ہیں، اور ہم ان کے ہمیشہ ثنا خواں رہے ہیں. تو ثنا خواں مشرق کی بات نہیں ہے، ہم ثنا خواں ویسے ہیں. تو اور ڈاکٹر یہ ہمارے بہت عزیز دوست ہیں. تو ہمارے دو شیخ برادران جو ہیں وہ آج کل ویسے شیخوں کی ویسے پورے پاکستان میں اس وقت حکمرانی بھی شیخوں کی ہے، سارے آئی جیز شیخ ہیں پولیس کے، تو یہ بھی کام آ سکتا ہے. تو اس کے بعد میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایسے بچے پیدا کرنے چاہیے جو قائد اعظم کے جو خیالات کے علمبردار ہوں، اور وہ پھر وہ تحریک کو لے کر آگے چلیں. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.